جی میم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا۔ میم، آپ نے عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ جب عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے جوائن کیے فرسٹ ٹائم میں آئی تھی خان صاحب کے ساتھ اگر آپ دیکھیں نا تو ہم جب سے وہ کرکٹ میں تھے تو اس وقت بھی اس کے ساتھ تھے، جب شوکت خانم بنا رہے تھے اس وقت بھی اس کے ساتھ تھے، جب پولیٹیکل انہوں نے ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کی تو اس وقت بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور پھر مجھے موقع ملا 2013 میں فرسٹ ٹائم میں M&A بنی۔ میرا تو بیک گراؤنڈ جو ہے اپنا پرسنلی میں خود بزنس وومن ہوں، اور مجھے ہمیشہ اور چیمبر آف کامرس کی فرسٹ پریزیڈنٹ رہی ہوں خیبر پختونخوا کی۔ وہ بنایا تھا، اس میں مجھے بہت سارے میڈیا اور وہ میرے سے انٹرویو لیتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ آپ پالیٹکس میں آئیں، اور میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن بس جب جیسے ہمارے آنرس اور عمران خان صاحب کی طرح لیڈر آئے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کروں، چونکہ میری بھی کافی کنٹریبیوشن تھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ، اس کو لے کے چلنا، اور اسی طرح بہت ساری چیزوں میں میری انوالومنٹ تھی، آرگنائزیشن چلانا، لوگوں کی مدد کرنا، غریب لوگوں کے لیے روزگار شروع کرنا، اپنا ہی سکسیس بزنس تھا، تو اس وجہ سے پھر آگے میں اور لوگوں کے لیے بھی اب جیسے بزنس کے آئیڈیاز دیتی تھی، اسپیشلی وومن کے لیے میں بہت زیادہ کام کر رہی تھی کہ خواتین کے لیے جو میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تو میں نے مائی سیلف ساری سکسیس بزنس کیا، فیکٹری چلائی، ایکسپورٹ کیا، پاکستان کے اندر بھی کافی نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرنا خود ہی مائی سیلف کیا تھا۔ تو پھر میں نے یہی سوچا کہ میں جو وومن کے لیے میں اسپیشلی کام کرنے لگی، اور میں جہاں بھی بیٹھی تھی لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں بھی آئیڈیا دے، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ ایک آرگنائزیشن بنایا۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے چیمبر آف کامرس کا سوچا کہ خیبر پختونخوا میں وومن چیمبر ہونا چاہیے، تو پھر وہ پہلا چیمبر مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے وہ بنایا، اور جو مین چیمبر کے جتنے بھی لوگ تھے اس نے کافی میرے ساتھ ہیلپ کی، اور پھر اسی کے کرتے کرتے پھر ہم پاکستان کے اندر جتنے بھی چیمبرز ہیں، میں پولیٹیکل جب پارلیمنٹ میں گئی تو ہمیشہ بزنس کے لیے بات کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں اور جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بزنس کی طرف مطلب ایک توجہ دلوانی چاہیے، اس سے کہ پاکستان کا بیک بون بزنس ہے، اور اگر بزنس صحیح ہوگا تو ینگسٹر کو جاب اپرچونیٹی ملے گی اور لوگوں کو اپرچونیٹی ملے گی تو پاکستان آگے گروتھ کرے گا۔ میری سوچ شروع سے یہی ہے۔ جب میں نے اپنی انڈسٹریز بھی سٹارٹ کی تو میں نے مین پاور پہ فوکس کیا کہ جب میں ایک بچے کو ٹریننگ دیتی تھی جو میرے ساتھ ورکر بھی ہوتا تھا، اور اس کی ٹریننگ پھر اس کو میں اپرچونیٹی بھی پرووائڈ کرتی کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے تو اپنی فیکٹری سے بہت سارے لوگوں کو میں نے ڈفرینٹ کنٹریز بھی بھیج دیا کہ آپ کو اگر اپرچونیٹی اچھی ملے تو آپ کے لیے میرے لیے خوش قسمتی کہ میری فیکٹری سے آپ نے سیکھے اور آپ باہر گئے۔ تو اسی طرح کام کرتے کرتے پھر آگے میں نے یہی سوچا کہ پولیٹیکل جب مجھے خان صاحب کی طرح ایماندار اور ایک اچھا لیڈر مجھے میرے مطلب اس نے جب یہ پولیٹکس اور الیکشن 2013 میں کانٹیسٹ کر رہے تھے تو مجھے جب آفر آیا تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ میں نے یہی سوچا کہ یہ ایک لیڈر ہے کہ جس میں میرے ویژن بھی پورا ہو جائے گا، اور میں آگے اپنے قوم کے لیے جو میری ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پہ میں اس کو آگے لے کے جاؤں گی۔ پھر جب ہم پارلیمنٹ میں آئے، ہم اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن کا بڑا رول ادا کیا اور ہر بات پہ کویسچن کرتی رہی، اسپیشلی بزنس سے ریلیٹڈ جو بھی کویسچن تھا۔ میرے فرسٹ ٹائم جب میں پارلیمنٹ میں آئی تو 6 مہینے میں پہلے اس کو اسٹڈی کرتی رہی، 6 مہینے کے بعد پھر میرے کویسچن ڈالنے شروع کیے، اور اللہ کا شکر ہے میرے سب سے زیادہ کویسچن ہوتے تھے جس پہ پارلیمنٹ میں جس کی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ بھی پارلیمنٹ ممبران کو اعتراضات تھے، اور اس سائڈ پہ بھی کہ میڈم کے کویسچن زیادہ ہوتے، اور ہمیشہ میرے کویسچن زیادہ ہوتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے وہاں پہ بھی اچھا رول ادا کیا ہم نے، لیجسلیشن کی اس میں بھی حصہ لیا۔ سب سے پہلے زندگی کا جو مجھے خوشی ہے کہ میں نے جو لیجسلیشن کیا ڈسیبل جو اسپیشل پرسن ہوتے اس کی مائکرو فائنینس پہ، اور میں نے اس کے لیے مائکرو فائنینس کا جو مین میری سوچ تھی کہ مائکرو فائنینس لون ایک اسپیشل پرسن کو دے کہ وہ اپنے آپ کو یہ فیل نہ کرے کہ میرے میں کوئی خامی ہے یا میں اسپیشل ہوں۔ تو اس کے لیے میں نے یہی تجویز کیا کہ بینک سے ہم اس کو
جو مائکرو فائنینس بینک ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرے اور اس کو بزنس پلان دے. اور سب سے پہلے یہ بل میں لے کے آئی پارلیمنٹ کے اندر. پھر جب میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے کے گئی تو ساری پارٹیوں نے اس کو سپورٹ کیا, اور اس کے پروسیس میں پھر مطلب وہ اس بل کی بنیاد پہ پھر اسٹیٹ بینک نے اس پہ اپنے ہی قانون سازی کی. اور پھر اس کے دوران 2018 میں ہمارا گورنمنٹ بھی آیا. 2018 میں وہی بل کی پالیسی پہ اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی بنائی کہ, اور عمران خان صاحب کا ویژن بھی تھا کہ ہم اسپیشل لوگوں کو, ویمن کو, ینگسٹر کو لون اور یہ ساری چیزیں دے دیں. اور انہوں نے بڑے مطلب اپنے نوجوانوں کے لیے کام کیے. تو اسی میں اس بل کو بھی انہوں نے ایک قانون سازی کی, اور اس کی بنیاد پہ اسپیشل پرسن کو بھی اور بلکہ خواتین کو بھی 5 سے 10 لاکھ اور بزنس پلان کے ساتھ کہا تھا. لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئی خوش قسمتی تھی تو اس میں انہوں نے 5 سے 15 لاکھ اور 20 لاکھ اور یہ نوجوانوں کے لیے جسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1 کروڑ, تو یہ پھر پالیسیز میں بھی آ گئے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے سوچا ہے, اپنے نوجوانوں کے لیے ہم نے سوچا ہے. اور ابھی بھی جیسے ہماری ویژن ہے ہماری لیڈر کی, اس کے ساتھ ہم کڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ اس کے ساتھ کڑے رہیں گے. اور انشاءاللہ عمران خان صاحب پھر پرائم منسٹر بنیں گے, ہمیں اللہ موقع دے گا, اور ہم ایسے رول آف لا اور ایسے پالیسیز لے کے آئیں گے کہ جس میں ہر بندہ کی یہ مایوسی ختم ہو جائے. جیسے 30 سال لوگوں نے گورنمنٹیں کی ہے لیکن کچھ ڈیلیور نہیں کیا. سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جب ہماری 2013 میں پہلی دفعہ ہم خیبر پختونخوا میں ہم نے جیتے, تو اس وقت یقین مانے کہ ہم خیبر پختونخوا سے ریلیٹڈ وہاں رہتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا میں نے بزنس اپنا گروتھ کیا, لیکن کوئی ایسی اپرچونیٹی نہیں تھی. جب 2013 میں ہماری گورنمنٹ آئی تو بہت ساری اپرچونیٹی ہمیں نظر آئی. میں لوگوں کو کہتی کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے لیڈرشپ. لیڈرشپ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لیڈر اپنے ساتھ لیڈرز بنائے, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے, لوگوں کے لیے فیسلٹی پرووائڈ کرے. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹیں آئی تو اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو اس طرح لے کے نہیں چلے. تو ہمارے جو ابھی مطلب ہمارے لیڈر کی بھی یہی ویژن ہے, ہماری بھی اس کے ساتھ یہی ویژن ہے. اور سب سے بڑی بات اب ادھر اسی آفس میں پی ٹی آئی میں مجھے بڑا فخر ہے کہ جب میں پارٹی میں آئی تو ہمارا اتنا مطلب وہ ہم سیکھ رہے تھے اور ہم ہمارے پاس اتنے بڑے سیٹ اپ نہیں تھا. تو اب یہ ایک کتنی بڑی پارٹی بن گئی اسد عمر صاحب کی سرپرستی میں. یہ جب اس آفس میں آتی ہوں ہر چیز آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے, ہر طریقے سے ہر پارٹی کے لیڈرز کو ہر انسان کے بارے میں یہاں اسی پی ٹی آئی کے آفس میں ڈفرینٹ کمیٹیاں بنی ہوئی, ہر بندے کو اپرچونیٹی مل رہی ہے. یہ ایسی پارٹی کلی ٹلی پارٹی ہے, ہر بندے کے لیے دروازے کھلے ہیں اور سارے ایک ٹیم ورک کی طرح کام کر رہے ہیں. جو یہاں پہ سینئرز لیڈرز ہیں یا جونیئرز لیڈر تھے وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم اپنی حصہ ڈالیں اور ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں. کسی کو اپنا پرسنل کوئی بینیفٹس نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی سے حاصل کرے. تو یہ ایک بہت اچھی پارٹی ہے اور پاکستان کی عوام کی پارٹی ہے, اور پاکستان کا عوام بھی اس کے ساتھ کھڑے. اور انشاءاللہ اللہ ہمیں دوبارہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں گے, اور پرائم منسٹر کے بعد بھی انشاءاللہ جو بھی آئے گا پاکستان تحریک انصاف سے پرائم منسٹر کی سیٹ ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ اللہ کرے کہ وہ, اور یہ ملک کا نقشہ چینج ہو جائے گا اور یہ ملک ایک اور ملک بن جائے گا. تو یہی ہوتی ہے لیڈرشپ. لیڈرز تب بھی بنتے کہ آہستہ آہستہ گھر سے بنتے, پھر بزنس میں آتے, پھر اس کے بعد لوگوں کو لیڈر بنائے اور اپرچونیٹی پرووائڈ کرے. ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار بہت زیادہ ہے. اسپیشلی ابھی اگر آپ دیکھ رہے تو پاکستان تحریک انصاف نے تو بہت زیادہ اسپیس دی ہوئی خواتین کو اور عزت بھی دیتے. اور اتنے عزت سے پارٹی کے اندر ایسا فیل نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کوئی کسی پارٹی میں کام کریں یا ہم باہر خواتین, اسے کہ ہمارا مسلم کنٹری ہے تھوڑے سے ہمارے اور مرد اور عورتوں میں ڈفرینس ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسا فیل ہی نہیں ہوتا. اتنی رسپیکٹ, اتنی عزت خواتین کو اسپیس. سب سے جب ایک ایسے جلسے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے مطلب ہم اکٹھے ہوتے میٹنگز ہوتے تو آدمی اسپیس دیتے, بیٹھنے کے لیے چیئرز دیتے. ایک رسپیکٹیبل پارٹی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے جو رول ہے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 52% ریشو ہے خواتین کی. خواتین میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا
بہت بڑا رول ہے، اور وہ ابھی وہ ٹائم گزر گیا. ابھی خواتین سب سے آگے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سی ایس ایس پہلے لڑکے کرتے تھے، ابھی زیادہ ہمارے خیبر پختونخوا میں تو ڈی سی اے سی ساری ویمن ہیں. اور اسی طرح ہر شعبے میں، اگر بزنس میں آپ دیکھیں، لاء میں دیکھیں، ڈاکٹرز دیکھیں، انجینئر دیکھیں، ایون آئی ٹی کے پروگرامز میں دیکھیں، ہر شعبے میں خواتین آگے گئے. اور بڑا رول ہے پاکستان میں. اور جس کنٹری میں میجورٹی وومن کی زیادہ ہو، اور یہ ایک پارٹی عمران خان ہمیشہ خواتین کی بہت عزت کرتے، بہت رسپیکٹ دیتے، اور ہمیں بڑے ساری پاکستان کی خواتین کے لیے اس کی جو سوچ ہے اور وہ جو سپیس دے رہے. تو میرے خیال میں جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت پاکستان میں میجورٹی خواتین ساری، جس کے میاں کسی اور پارٹی میں لیکن خواتین کی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ خواتین کے لیے بہت زیادہ عزت اور رسپیکٹ اور سپیس دیتے اور اس کو آگے لانے میں. نون لیگ کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں طریق عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نمبر پورے کر سکیں؟ دیکھیں، وہ یہ گیم کھیل رہے ہیں، وہ اپنے فیل ہو گئے. جو انسان فیل ہو جاتا ہے نا اور وہ ڈیلیور نہیں کرتا، یہ تو ابھی عوام اتنا سمجھدار ہو گئے. اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا ہے کہ ابھی اپنے رائٹس کے لیے عوام خود کھڑے ہیں. وہ خود ہی فیصلہ کریں گے. عوام جس طرح دیکھے کہ دنیا اتنے جلسے میں کبھی زندگی میں نے لوگوں کے نہیں دیکھے. 1-2 جلسوں میں لوگ آتے ہیں، لیکن عمران خان جب بھی روڈ پہ کوئی بھی جلسہ کرتے تو وہ سارے لوگ اس کے لیے ساتھ نکل کے کھڑے ہوتے. تو یہ ناکامیاب پارٹیاں ہیں، یہ اپنے آپ کو ابھی پروٹیکٹ کر رہے. اس کے پاس صرف سینٹر میں وہ ہے اور اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. عوام ابھی اپنے حق کے لیے کھڑے، اور حق جو اس کو دے گا وہ ایک ہی پارٹی، ایک ہی لیڈر ہے جس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہی اس کے جو رائٹس ہے اس کو دے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس عوام کو ابھی اتنی ہوش شعور آ گیا کہ وہ اپنے حق کے لیے خود کھڑے، اور وہ سب دیکھ رہے. تو وہ ناکامیابی کی طرف جا رہے، اس لیے وہ ابھی یہ کبھی عدم اعتماد لے کے آتے، کبھی یہاں پہ بھی جو نیشنل اسمبلی میں عدم اعتماد لائے، بالکل غیر قانونی غلط طریقے سے عدم اعتماد لے کے آئے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو خریدے، لوگوں کو اٹریکشن دے دے اور لالچ دلوائے اور وہ پارٹی کو سائڈ پہ کر دے. یہ اسی طرح گورنمنٹیں نہیں چلتی، اس طرح ملک ترقی بھی نہیں کرے گا. اور ملک تبھی ترقی کرے گا کہ مطلب ایک گورنمنٹ آئے اور اس کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے اور ڈیلیور کرنا چاہیے. فیصلہ تو عوام کرتا ہے، کوئی اور فیصلہ تو نہیں کرتا. پی ٹی آئی کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ پی ٹی ایم نے ملک کا معاشی سسٹم تباہ کر دیا. اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس کو کیسے مینیج کرے؟ کیسے معاشی سسٹم تباہ کر دیا؟ کووڈ کے برے حالات میں معاشی سسٹم انڈسٹریز میں چلی. اسی پارٹیوں نے کہا کہ مطلب کووڈ ہے اور بند کر دے اور پورا پاکستان کو بند کر دے. ایک ہی لیڈر تھا، ایک ہی پارٹی تھی کہ اس نے اس کو کنٹینیو رکھا اور پاکستان کو انڈسٹریز کو بھی چلنے دیا، اس کے روزگار بھی بننے کے. اگر آپ سوچیں، اگر پاکستان کا روزگار بند کرتے تو لوگ کیا کرتے؟ یہاں تو ایک دن بھی مزدوری نہ کرے تو مطلب میجورٹی لوگ تو سفید پوش نہیں لوگ ہیں. سفید پوش لوگوں کو اگر گھر میں قید کر دیتے جیسے اور ملکوں نے کیا، کہاں ہے اس کی پوزیشن؟ اب پوری دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ پاکستان ایک واحد کنٹری ہے کہ اس نے کووڈ میں بھی ملک کو چلایا. اور اسی کووڈ کے مطلب صاف نیت کو دیکھے کہ اسی کے دوران اس کے بعد 6 مہینے کے بعد ایسی ہماری انڈسٹریز چلی، اور اسپیشلی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے جو سک یونٹس پڑے ہوئے تھے وہ بھی چل گئی اور اتنی دھوم سے وہ چلے. اور ابھی اس کے حالات دیکھے 7-8 مہینے میں اس کے کیا حالات کر دیے. پھر صرف انڈسٹریز رک گئی. جب انڈسٹریز کا پہیہ رکتا ہے تو ملک آپ سمجھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب بزنس رکتے ہیں تو ان کو اس کے لیے لوگوں کو سوچا. ابھی لوگ بڑے اویئر ہو گئے، ہماری ینگ جنریشن پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ جو موبائل فون ہے اس سے بھی بہت زیادہ شعور لوگوں کو ہو گیا. ابھی لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو رہیں گے. اور یہ اسی طرح پی ڈی ایم ایک اتنے جو دھوکے کے گورنمنٹیں کر کے 30-40 سال ملک کا ٹائم ویسٹ کرتی ہے اور کوئی بھی آگے لے کے نہیں گئے. اگر یہ پہلے آگے لے کے جاتے اور کوئی زور زبردستی کرتا تو پھر دیکھتے. وہ تو سب کچھ عوام کے سامنے ہے کہ انہوں نے جو زیادتی کی، جو ہمارے صوبے کے ساتھ جو زیادتی کی 2013 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد تو ہمارا خیبر پختونخوا اٹھا ہے. خیبر پختونخوا کی قوم عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی پہ اپنا پورا وہ جان دیتے ہیں. وہ ایسے وہ پھر بھی انشاءاللہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بھی پورے پاکستان میں انشاءاللہ جیتیں گے. ابھی تو
پہلے خیبر پختونخوا میں جیتے تھے 2 دفعہ، ابھی پورے پاکستان میں انشاءاللہ عمران خان کے لیے لوگ کھڑے ہیں. اگر بلوچستان ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، اور گلگت بلتستان ہے، جی بھی ہے، ہر جگہ پہ اس کے لیے. اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بائی الیکشن، یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن، سب میں وہ جیت رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں. اور وہ سیٹیں جو 9 سیٹیں نیشنل اسمبلی کے انہوں نے ڈسکوالیفائڈ کیے، اور وہ دوبارہ، وہ ہمارے بڑے کمزور حلقے تھے اور وہاں ہم بھاری اکثریت سے ہم جیت کے پھر سے دوبارہ آ گئے. تو یہ سچویشن ہے کہ وہ جو ناکامیاب لوگ ہوتے ہیں جس نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. اور ہمیشہ یہ کچھ خاندان ہے کہ امیر ہوتے گئے اور لوگ ملک غریب ہوتے گئے. تو ہمارے جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کا پیسہ جو لوٹا گیا ہے اس کو واپس لے کے آئے اور ملک کو پروٹیکٹ کرے. ساجدہ ذوالفقار اگر سیاستدان نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں ایک بزنس وومین ہوں، اور میں بزنس کا بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اپنا ہی میں نے خود ہی سٹارٹ کیے، بڑے بزنس کیے انٹرنیشنل لیول پہ. اور سیاستدان نہ ہوتی تو وہی بزنس اپنا کرتی، ابھی بھی اللہ کا شکر ہے. لیکن سیاست میں آ کے جو چیزیں میں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے سیکھی ہے، وہ شاید مجھے زندگی میں کبھی موقع نہیں ملتا. لیکن اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی کہ میں کیسے سچے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں، اور اس ملک کی باغ دوڑ میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی. اور جتنا بھی میرے سے ہوگا، جب تک میری زندگی اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اپنے ملک کے لیے کام کروں گی کہ ہمارا ملک اور ہمارے یہ جو بچے آنے والے جنریشن کے لیے ایک صاف ستھرا پاکستان میں سب سے بہترین ملک ہے. اس ملک میں سب کچھ ہے، دنیا جہان کے ذخیرے، لیکن بدقسمتی ہے کہ کوئی صحیح طریقے سے اس کو مینٹین نہیں کر سکے. میڈم کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ سادہ کھانا، بہت سادہ، بہت زیادہ یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی، بس سادی سی جو کھانا ہوتا ہے. میڈیا امپائر کے لیے کوئی میسج؟ میڈیا امپائر تو اس سے میں کہتا ہوں کہ یہی ایک آزاد، اور اس کو آزاد جس طرح آزاد ہے اسی طرح آزاد رہیں، یونٹی کے ساتھ رہے، صحیح میسج فارورڈ کرے. ینگسٹر کو بھی یہی کہتی ہوں. اور ارشد شریف کی طرح طاقتور اور صحیح اور بات کو آگے لے کے آئیں. جو ملک کی بات ہے، آواز ہے، آپ ملک کی آواز ہے، اور آپ کی آواز سے اس ملک کی اور اچھی راہیں ملے گی. بہت شکریہ.